یہودیوں نے پیغمبر اسلام کا انکار کیوں کیا؟ سب سے بری تجارت کون سی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قوم کو اسلام کی دعوت دینے پر مامور تھے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 89 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس قرآن جیسی کتاب آئی، حالانکہ وہ ان کی کتاب توریت کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور وہ اسلام کی آمد سے قبل اپنے آپ کو فتح کی خوشخبری بھی دیتے تھے کہ آنے والے پیغمبر اور ان کے پیروکاروں کی مدد سے اپنے دشمنوں پر غلبہ پالیں گے، لیکن جب یہ کتاب اور پیغمبر ان کے پاس آئے جنہیں وہ پہلے سے پہچان چکے تھے تو وہ ان سے کافر ہو گئے، پس خدا کی لعنت ہو کافروں پر۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نقطہ رکھا ہے، اس ایک نقطے کو جانتے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کی ہٹ دھرمی اور ہوس پرستی کے ایک اور پہلو پر روشنی ڈال رہی ہے کہ وہ ظہور اسلام سے پہلے توریت کی بشارت کی بنا پر پیغمبر خدا کے منتظر تھے، یہاں تک کہ اس ضمن میں ایک دوسرے کو فتح کی خوشخبری بھی دیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے مطابق یہ شہر مدینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا مقام ہوگا، اس لیے وہ پہلے سے وہاں سکونت پذیر ہو گئے اور تجارت کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا انتظار بھی کرتے رہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد ان کی توریت میں موجود تمام نشانیوں کے مطابق دیکھنے اور پہچاننے کے باوجود وہ ان کے منکرین ہو گئے۔ تفسیر نور الثقلین۔ ناظرین، یہ تھے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور ایک نقطہ۔ اب آئیے اس کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، الہی دین سب ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں آتے۔ نمبر 2، ہر استقبال کرنے اور خوش آمدید کہنے والے پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ یہودی اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کئی سال پہلے سے مدینے میں سکونت اختیار کر چکے تھے، مگر انہوں نے عمل کے موقع پر کفر کا مظاہرہ کیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اپنے عشق و انتظار پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ عمل کے مرحلے میں انسان کے حالات بدل جائیں کہ آج تو دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ کل کیا سے کیا ہو جائے۔ نمبر 3، حق کو جاننا اور اس کے بارے میں علم ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ افراد حق کو جانتے ہوں لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کافر ہو جائیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کتنی بری چیز ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں اس چیز کے بدلے بیچ ڈالا
اور سرکشی کرتے ہوئے خدا کی نازل کردہ آیات کے منکر ہو گئے اور ان پر معترض بھی تھے کہ کیوں خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی آیات بھیجتا ہے، لہذا وہ خدا کے پے در پے قہر و غضب کی طرف لوٹ گئے اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے ایک خاص نقطہ رکھا ہے، اسے خاص نقطے کو جانتے ہیں۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کے کفر کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ حسد کیا کرتے تھے کہ خداوند عالم نے بنی اسرائیل میں سے کسی شخص پر کیوں وحی نازل نہیں فرمائی، اور یہ حسد اور کافرانہ سوچ ایک بری قیمت تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں بھی کچھ پیغامات پائے جاتے ہیں، ان پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے دین کا معیار دین کے بارے میں ان کے احساسات اور جذبات ہیں۔ نمبر 2، کبھی حسد کفر کا سامان ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ پیغمبر موعود ان کی نسل سے ہو۔ جب وہ اپنی اس آرزو میں کامیاب نہ ہوئے تو حسد کرنے لگے اور کافر ہو گئے۔ نمبر 3، پیغمبری اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ نمبر 4، انسان کی ناراضگی خداوند عالم کے حکیمانہ لطف و کرم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے عظیم منصب کو کسے عطا کرے۔ نمبر 5، بدترین خرید و فروخت یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت اور وجود کو بیچ ڈالے اور اس کے بدلے میں غضب الہی کو خرید لے، جو بدترین قیمت ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم لوگوں کی قوم و نسل پر نازل ہوئی، اور جو اس کے خلاف ہے اس سے کفر اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن خود بھی حق ہے اور اس توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ان آیات پر جو تم پر نازل ہو چکی ہیں ایمان رکھتے ہو تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں، ان پیغام کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کو اسلام کی دعوت دینے پر مامور تھے۔ نمبر 2، کافروں کے کفر کا ایک سبب ان کی نسل پرستی اور قومی تعصب تھا۔ نمبر 3، ایمان لانے کا معیار دین کی حقانیت ہے، نسل نہیں ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک شروع سے آخر تک حق ہے۔ نمبر 5، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودی اپنے گزشتہ بڑوں کے کردار پر راضی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قتل کی نسبت ان کے ساتھ دی ہے۔ نمبر 6، جھوٹا شخص ذلیل و رسوا ہے۔ اگر تم لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر ایمان لائے تھے تو پھر کیوں جناب یحییٰ اور جناب زکریا کو قتل کیا جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے؟ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ یہودی پیغمبر اسلام کا انکار حسد، ہٹ دھرمی اور ہوس پرستی کی وجہ سے کیا کرتے تھے، اور سب سے بری تجارت یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو بیچ کر اللہ کا غضب خرید لے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔